اب چلو اس کے اوپر کیسے کرو گے تم؟ اور یہ دیکھو اب میں نے خوشحالیاں طاری کر دی ہیں تمہارے اوپر، اب چلو کیسا؟ بالکل مکمل آزادی دے دیتا ہے انسان کو، پر پہلے بنیادیں فراہم کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے وحی کا بنیادی کام جو اس نے قرآن کریم نے انسان کو عطا کر دیا۔ آپ یوں سمجھیے مثال کے طور پر کہ جیسے آیت کریمہ، جیسے سورہ مبارکہ چیپٹر 7 ہے اور اس کی آیت کریمہ 27 ہے، اور جب ببر اتنا اختیار حاصل کر لو کہ اللہ کے جو احکام ہے وہ وائلیٹ نہ ہونے پائے، تکی اتنا اختیار اپنے اوپر حاصل کر لو کہ اللہ کا حکم دیکھو اس کے پیچھے کیوں نہیں کہا زندگی حسین تر ہو جائے، کیوں نہیں کہا انسان حسین سے حسین تر ہو جائے، پر کیسے؟ اور اس لیے لباس کو کھلا چھوڑ کہ بنیادی فارمولہ یہ ہے کیا کہ تم حسین لگو، تم حسین لگو اور تمہارے جسم کی حفاظت ہے۔ اب ہم نے سوچ رہا ہے یوں سمجھو کہ وہی ہاتھوں میں روشنی دے دیتی ہے اور اس کے بعد راستوں کا پتہ دے دیتی ہے، منزلوں کی خبر دے دیتی ہے، پھر چھوڑ دیتی ہے کہ تم جاؤ کہ نہ جاؤ، مرضی ہے تو رکے رہو، کیسے جانا ہے، کہاں جانا ہے، کیوں جانا ہے، کون سے ذرائع تخلیق کرنے ہیں، اور اس بات کو ایک لمحے کے لیے آپ اپنے سامنے رکھیے کہ وہی میری تحقیق کے مطابق، جو بزرگوں نے بات کی میں ان کی بات نہیں کرتا، میری تحقیق کے مطابق، بہت ہی ہمبل لاجزانہ تحقیق کے مطابق مجھے ہی ملا۔ اگر ہم اس کو ایک طرف رکھ کر ذرا اس زمانے پر آئیں تو میں نے کوشش کی کہ آخر یہ دنیا جو چل رہی ہے اس میں بھی تو معاشی نظام چل ہی رہے ہیں، تو میرے فیورٹ نظاموں میں جن کی میں محبت سے جن کو میں دیکھ سکا، اس میں ایک تو خاص کر جاپان تھا، پھر ویسٹرن یورپ کے نظام اور پھر امریکہ کے نظام۔ پر میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا، کیا آج کی دور کے سارے معاشی نظام ایک جیسے ہیں؟ آپ بولیں گے نہیں نہیں ایک جیسے تو نہیں ہے۔ اگر ہم بولیں چلو چلو ڈیبیٹ کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کی دنیا کے نظام، معاشی نظام ایک جیسے ہیں، آپ بولیں گے نہیں نہیں ایک جیسے نہیں، تو میں بولوں گا کیا یہ سارے معاشی نظام وہی ہیں جو 2000 سال پہلے کے تھے؟ آپ بولیں گے نہیں یہ وہ نظام ہے، یہ اور ڈیولپڈ نظام ہے، سوفسٹیکیٹڈ ہے، کلچر نظام ہے۔ تو میں بولوں گا 2000 سال پہلے کون سا نظام ہے؟ تو میں اس پر گزرا تو مجھے یوں لگا کہ 2000 سال پہلے دنیا میں ایک نظام تھا۔ کیا نظام تھا؟ کہ جو ذرائع پیداوار تھے وہ طاقتوروں کے قبضے میں تھے، جو ذرائع پیداوار تھے، معاشیت کہاں سے ہوتی ہے؟ ذرائع پیداوار سے۔ کس نے یہ اعلان کیا؟ آخری دور سب نبیوں نے یہی اعلان کیا، اور قرآن نے تو بالکل ہی حد کر دی ہے کہ اگر لفظ معاشیت اختیار کرنا ہے تو کیا کہ ذرائع پیداوار کی بات کرو۔ اور یہ چیپٹر 15 اور اس کی آیت کریمہ پڑھتے آپ کو لے چلیں گے، اس کی مزید ہے۔ ذرائع پیداوار کیا آج اتنے زیادہ مختلف نظام ہونے کے باوجود اور 2000 سال پہلے کیا تھا جس کے لیے سیدنا نوح نے آواز دی؟ الملا سے، الملا کسے کہتے ہیں؟ الملا کہتے ہیں ان کو جن کے پاس اختیار ہو، طاقت ہو، خوشحالی ہو، دولت ہو، یعنی اثر انداز ہونے کی قوت اس کے اوپر، اسے الملا کہا جاتا ہے۔ قرآن نے لفظ الملا اختیار کیا۔ ہم بہت نام استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سرمایہ دار، ہم کہتے ہیں وڈیرے، ہم کہتے ہیں خاقان، ہم کہتے ہیں فلاں فلاں فلاں۔ قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا اور وہ ہے الملا۔ جو 2000 سال پہلے تھے ذرائع پیداوار الملا کی گرفت میں تھی، اور جو نبی آئے انہوں نے یہی بات کی الملا سے کہ چھوڑو یہ سب، جانے دو انسان، وہ بھی تم جیسے۔ سیدنا نوح کی آواز، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ، آپ کسی نبی کا نام لیں، ایک ہی آواز ہے، اور اسی لیے تو قرآن کہتا ہے کہ ان کی آواز میں فرق کی ہی نہیں ہے۔ کسی کی آواز اٹھائیں اگر وہ نبی ہے، چاہے وہ عربوں میں پیدا ہونے والا ہے یا عربوں میں پیدا نہیں ہوا، ہم اسے نبی مانے یا نہ مانے، اگر آواز یہ ہے
اللہ کی توحید کے ساتھ، تو شاید ہم یہ کہہ اٹھیں کہ یہ نبی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ پر کیا کہ الملا کی گرفت سے آزاد ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ طاقتوروں کے پاس ذرائع پیداوار ہے کہ نہیں؟ بات کر رہا ہوں 2000 سال ہم وہاں سے پرواز کرتے ہیں، واپس آئے اس لمحے جس لمحے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آج ذرائع پیداوار کمزوروں کے ہاتھوں میں ہے؟ کمزور قوموں کی طرف کہ یا ان کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ چھین لو افغانستان سے، یا چھین لو عراق سے، یا چھین لو ایسی کمزور قوموں سے جو اسلامیوں کی ہوں یا غیر اسلامیوں کی ہوں۔ جو میرا تجزیہ جاتا ہے وہ تو یہی ہے کہ آج بھی ذرائع پیداوار طاقتوروں کے ہاتھوں میں ہے، چاہے ان کا حسن اس طرف کا ہو یا اس طرف کا ہو، بات وہیں پر رکی ہوئی ہے جہاں 2000 سال پہلے۔ لیکن یہ ہے کہ چہروں کے وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ چہروں پہ جو سرخی نظر آتی ہے سائے شام، چاہے وہ سرخی ادھر کی ہو یا ادھر کی ہو، ذرائع پیداوار بنیادی طور پر یا تو طاقتور قوموں کے پاس ہے یا طاقتور افراد کے پاس ہے۔ کہیں کہیں امیروں کی سخاوت سے کوئی راستے محرومین کے بن گئے تو بن گئے، پر یہ نظام بدلتے نہیں ہیں۔ بدلنا ہے تو نظام زندگی بدلو۔ امیروں کی سخاوت سے جو نادانی نہیں جاتی، ہم دیتے رہیں زبان، ہم دیتے رہیں سب تک، کیا یہ نظام بدلتے ہیں؟ نہیں۔ جو میں نے آپ کے سامنے گزارش کی کہ کارل مارکس نے جب نظام پیش کیا، میں خراج تحسین کہ جو کام اسلامیوں نے کرنا تھا 1300 سال میں، الجھے رہے، آئی تو آئی ان غیر اسلامیوں سے ابھی جا کر۔ 18ویں صدی میں ایڈم سمتھ نے جو بات لکھی، اس نے کیا لکھا؟ اس نے کہا یہ جو ذرائع پیداوار ہے اس پر انسان کی رسائی کیوں روکتے ہیں؟ جو جیسے پیدا کرنا چاہتا ہے اس کو جانے دو، ریاست بس اتنا کرے۔ کتاب اس نے لکھی تھی ویلتھ آف نیشنز۔ یہاں سے میں آنا چاہوں گا اسلامیوں کی طرف کہ اسلامیوں نے کیا کہا پھر کہ ذرائع پیداوار آنے دو، جو اس کی طرف جاتا ہے جانے دو، جتنا کماتا ہے کمانے دو، ریاست بس ٹیکس لگا دے۔ اس کو بالکل حق نہیں ہے کہ کسی کو یہ کہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ یہ اتنا خوبصورت نظام لگا انسان کی فطرت کو کہ ایک طرف سرمایہ دار اس قدر طاقتور بڑھ گیا، دوسری طرف مزدور۔ اتنی خوبصورت بات کنورٹ ہوگی ظلم میں، کیسے ظلم میں کنورٹ ہوگی؟ 1882 میں یا 86 میں مزدوروں نے جانیں دی ہزاروں، اور انہوں نے کہا مہربانی سے ایک چھٹی تو دے دیا کرو، آپ دولت کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، ہمیں جینے دو۔ بہت جنگ ہوئی، ظلم بڑھتا گیا، انہوں نے چھٹی تو دے دی، یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا۔ اور جو دولت کے پیچھے لگے ان کا پہلا حملہ یہ ہوا کہ دین کو خارج کرو اپنی دنیا سے، ورنہ دولت نہیں کما سکتے۔ اگر ہم اخلاقی قدر کی بنیاد پر دولت کمائیں گے تو ہم منافع کیا کمائیں گے؟ ہم تو مزدوروں میں بانٹ دیں گے، یہ کہا انہوں نے۔ اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ آ گیا سیکولرزم، انہوں نے کہا اپنا اپنا، کوئی تعلق نہیں ہے ریاست کا دین کے ساتھ، اپنا اپنا رکھو، اور جو نہیں مانتا اس کا تو اپنا اپنا یہی ہے۔ اور قرآن نے کہا کہ برائی ہوتی کس لیے ہے کہ آخرت کو تسلیم نہیں کرتے۔ میں نے سینکڑوں سے پوچھا تھا کہ برائی کی ڈیفینیشن کرو، نہیں کی۔ میں نے پوچھا انسان کیوں برائی کرتا ہے، نہیں کی۔ قرآن نے جواب دیا کہ انسان کی برائی کرنے کی بنیاد یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں آخرت کو مانتا ہوں، پر وہ نہیں مانتا، اور کچھ تو مانتا ہی نہیں۔ یہ کہا قرآن نے۔ اور جب ایڈم سمتھ کی دنیا نے یہ کہہ دیا کہ دین اپنا اپنا، تو فرض کرو 8 ارب آبادی ہے، تو اس میں سے 7.5 ارب اور 8 ارب نے کہہ دیا کہ جناب مانتے ہیں آخرت ہے، پر آخرت کو تو تسلیم نہیں کرتے، اس کے اوپر تو چلتے نہیں۔ کوئی آخرت کو تسلیم کرتا ہو تو کسی کا ایک سوئی یہاں پر رہ جائے تو اس کو تو نیند نہیں آئے گی جب تک لوٹا کے نہیں آئے گی۔ ایسا تو ہوا ہی نہیں۔ تو میں نے ایڈم سمتھ کی دنیا سے یہ کہا کہ یہ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک سسٹمیٹک دنیا کو کوئی نظریہ تو دیا، پر آپ وہ بھی تو دیکھ لیتے کہ انسان کوئی اخلاقی قدر کی بھی بنیاد بیچ میں رکھ لیتے تو شاید ہماری نجات ہو جاتی۔ پر جواب آتا تو کہاں سے آتا؟ وہ کارل مارکس سے آتا۔ کارل مارکس صاحب کا جو پہلا فکرہ تھا، 2 لوگ تھے، یہ کارل مارکس اور اینجلز، یہ 2 لوگ تھے۔
کارل مارکس نے جو کتاب پہلی جلد لکھی وہ تو اپنی تھی ان کی، دوسرے میں اینجلز بھی شامل ہوا اور اس طریقے سے. اور وہ لوگ جنہوں نے جناب پرویز صاحب کو پڑھ رکھا ہے اور ان کی انہوں نے ڈسرٹیشنز کو گہرائی سے پڑھ رکھا ہے، اس موضوع کے اوپر جناب پرویز صاحب کا اپنا تجزیہ موجود ہے جو انہوں نے کیا. کارل مارکس کو 4 دفعہ تو ایگزائل کیا گیا تھا، وہ ٹکنے نہیں دیتے تھے اسے. وہ جب وہ بات کرتا تھا وہ کہتے تھے زبان بندی جرمنی سے باہر. انگلینڈ میں آیا ادھر سے نکال دیا گیا، فرانس گیا ادھر سے نکال دیا. گزرتی ہے ان پر جو سوچنے والی، وہ دیکھا نہیں جناب اقبال کے اوپر کیا گزری. ایوروز کے اوپر تو کفر کا فتویٰ لگایا تھا صرف مسلمانوں ہی نے نہیں، اور مل کر لگایا تھا عیسائیوں نے اور مسلمانوں نے. کیونکہ اس نے کہا تھا، ابن رشد نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کون سا مذہب مجھے بتاتے ہو، اور یہ تو ہمیں نجات نہیں دے سکتا، مستقبل نہیں دے سکتا، نہ عیسائی نہ یہودی اور نہ اسلام. علماء نے کہا اسلام کا نام آ گیا، اس کو سزائے موت دے دی جائے. بھلے لوگ تھے کچھ بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یار اس کو ویسے جانے دو، صحرا میں مر جائے. ابن رشد کے ساتھ یہ ہوا، پھر ایک کے ساتھ نہیں ہوا. اقبال نے جب کہا، اس نے بات کرنے کی کوشش کی، اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے موزز میرے دانشور دوستوں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے. تو ایک بار اسے کہا گیا کافر، اس کے بعد علامہ مودودی صاحب کو کہا گیا کافر، اس کے بعد جناب پرویز صاحب کو کہا گیا. ایک بار کہا گیا، کوئی اور نہیں جسے کافر کہا گیا تھا مودودی صاحب کو، انہوں نے ہی ان کے خلاف مہم شروع کر دی. یہ تو ہیں اسلامیوں کی زندگی، جہاں کا میں ابھی حوالہ دوں گا. کارل مارکس کے بعد کیا گزری ہم پر، اور کیا ہے کہ کس کس کا شکوہ کریں کس کس کا نہ کریں. یہی ہوتا ہے اس کے بعد کہ جب امت زوال میں آتی ہے تو ہم پھر رہ جاتے ہیں ایسے کہ ایسے جہاں کھڑے تھے زیرو پوائنٹ پر. کیا ہوا کارل مارکس نے دیکھا ایڈم سمتھ، اس نے کہا اتنی کلاسیں طبقات بن گئے ہیں، اس سے تو انسان سوائے ظلم کے کچھ اور رہ ہی نہیں جاتا. تو اس نے کہا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی جائیداد ریاست میں ہوتی ہے انسان کی ملکیت ختم کر دی جائے، طبقات ختم ہو جائے. کر دیا اس نے، کامیابی سے کیا. 70 سال تک 60 سال تک سوویت یونین، پھر ایسٹرن یورپ. پر وہ تو مفکر تھا، نظام نہیں دیا اس نے. ایڈم سمتھ نے نظام نہیں دیے تھے، بنیادیں فراہم کی تھی نظام کے لیے. نظام آگے چل کر دیے، لینن نے دیے، ماؤ زے تونگ نے دیے، ڈیگال نے دیے، امریکہ کے حکمرانوں نے دیے، ان کے فلسفروں نے دیے. نظام انہوں نے بنائے. مفکر کا کام ہوتا ہے بنیادیں فراہم کرنا، آنے والے اس کے اوپر عمارات بناتے ہیں. جب مشرقی جرمنی نے مغربی جرمنی کی جب دیوار توڑی تو لوگوں نے پوچھا یہ دیوار کیوں توڑ رہے ہو؟ کارل مارکس نے جو بنا کر دی تھی اتنی خوبصورت زندگی، تم تو سرف اور پرولیٹیرین اور وہ لوگ جو مزدور اور وہ جو بورژوائی سرمایہ دار لوگ تھے ان کے ساتھ تو تم نے اتنی جنگ لڑی کہ خوبصورت زندگی بنا لی. اس نے کہا بنا تو لی پر ہم تاریک راہوں میں مارے گئے. کیسے مارے گئے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو یوں لگا کہ سدائے ہوئے جانور ہیں. ہم آنکھیں کھولتے ہیں زندگی اٹھتی ہے اور ہمیں یہ نہیں خبر کہ ہمارے جذبے کیا ہیں، ہمارے احساسات کیا ہیں. جو حکم ملتا ہے ریاست کہتی ہے ادھر چلو تو ادھر، ہم آزاد رہے، پر وہاں تک جہاں تک زنجیر جاتی ہے اس کے آگے تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے. اور اس وجہ سے آج ہم توڑیں گے یہ دیوار. کیوں توڑیں گے؟ کہ اس پار آزادی تو ہے. یہ دو بڑے لوگ تھے جنہوں نے ڈائریکٹ اثر انداز ہوئے اسلامیوں کے مفکرین کے. اور سچی بات یہ ہے